الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دو بیماریاں ایسی ہیں کہ قریب سبھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں. ایک تو مال کی خواہش ہے، اس کی کوئی شخص معاوضہ نہیں. اور دوسری بڑا بننے کی خواہش. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو بھیڑیے بھوکے ہوں اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنی کہ یہ دو چیزیں آدمی کے دین کا نقصان کرتی ہیں. یعنی حرص المال حرص المرء على المال بالشرف، مال کی حرص اور شرف کی حرص، بڑا بننے کی. اس بڑا بننے کے لیے ہمارے یہاں نمود و نمائش بھی ہوتی ہے. رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک عالمگیر مرض. لوگوں کو دکھانا اور دکھانے کے لیے کام کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑا سمجھیں مجھے، اچھا سمجھیں. اس کو ریاکاری کہتے ہیں، دکھاوا. اور لوگوں کے سنانے کے لیے اگر کرتا ہے تو اس کو سمع کہتے ہیں عربی زبان میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من یرائی یرائی اللہ بہ ومن یسمع یسمع اللہ بہ. جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر فرمائیں گے، اس کے عیوب کی تشہیر فرمائیں گے. اور جو شخص لوگوں کے سنانے کے لیے کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سناوا کریں گے. یہ لوگوں کو دکھانے کا مرض
بہت سے امراض کا مجموعہ ہے اور بہت سی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. سوائے اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں کے جن کی اصلاح ہو گئی ہو اور جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہو، باقی کچھ نہ کچھ اثر اس کا رہتا ہی. لباس میں ریاکاری ہوتی ہے، یعنی کوشش آدمی کرتا ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ لوگوں میں اچھا معلوم ہو. اس حد تک تو ٹھیک ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تھا کہ ایسا لباس پہنا کرو کہ تم لوگوں میں ایسے نمایاں نظر آؤ جیسے بدن میں تل نمایاں نظر آتا ہے. کانکم شامہ، ابو داؤد شریف میں حدیث. صاف ستھرا لباس پہننا، کہ آدمی ایک خاص امتیاز نظر آئے کوئی حرج نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس میں فخر کی نمائش نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے یا پہلی قوموں میں سے حلہ پہن کر جا رہا تھا. پہلے زمانے میں حلے پہنتے یعنی سوٹ کہنا چاہیے، دو چادریں ایک ہی رنگ کی، ایک نیچے کی ایک اوپر کی، اس کو حلہ کہتے تھے. ایک شخص حلہ پہن کر جا رہا تھا، اتراتا ہوا، اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھسا دیا. تو لباس پہنو لیکن لباس کے اندر فخر نہ آئے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ آسان کام نہیں دونوں کو جمع کرنا. ان دونوں کو جمع کرنا آسان نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ کل ما شئت والبس ما شئت، جو جی چاہے کھاؤ اور جو جی چاہے پہنو. ما اخطا کا اسنان، جبکہ دو چیزوں سے بچو، الاسراف والمخیلہ، ایک تو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ، اسراف نہ کرو، اور دوسری اس میں فخر
نہ پیدا ہو اور آدمی اترائے نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کا ان دونوں چیزوں سے بچاؤ ہو. گھر کی خواتین تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو اس معاملے میں بالکل مرفوع القلم سمجھتی ہیں. مرفوع القلم جانتے ہیں؟ مرفوع القلم کہتے ہیں کہ اللہ نے قلم ان سے اٹھا لیا ہے، یعنی ان کے عمل کو لکھا نہیں جائے گا. رفع القلم عن ثلاث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن النائم حتى يستيقظ، سویا ہوا جب تک کہ جاگ نہیں جاتا مرفوع القلم ہے، اس کا کوئی عمل لکھا نہیں جاتا. اور وعن المجنون حتى افاق، پاگل ہو جائے کوئی شخص خدا نخواستہ، وہ بھی مرفوع القلم ہے جب تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو جائے. وعن الصبي حتى يحتلم، اور بچہ مرفوع القلم ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اس پر کوئی گناہ اور ثواب نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، ثواب تو ملے گا. اس میں تفصیل ہے کچھ. کل ایک صاحب کا خط آیا کہ بچے کے ذمہ تو نماز نہیں ہے، بچے کے ذمہ نماز فرض نہیں، تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ مروا صبیانکم الصلاۃ بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور بچوں کو مارو نماز پر جبکہ وہ 10 سال کے ہوں. وَاضْرِبُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو. 10 سال کے بچوں کو اکٹھے نہ سونے دو. 10 سال سے کم عمر کے بچے ہوں اکٹھے سو جائیں تو حاجت نہیں. 10 سال کے ہو جائیں بچے تو پھر ان کو جدا جدا سناؤ. تو بچے پر تو نماز فرض نہیں ہے، پھر کیوں سختی کا حکم کیا گیا، حتیٰ کہ مارنے کا بھی حکم کیا گیا؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اول تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ جو چیز فرض نہ ہو اس پر سختی نہیں کی جاتی. سائل نے اپنے ذہن میں یہ ایک اصول باندھ لیا کہ بچوں پر نماز فرض ہوتی تو سختی کی جاتی، کیونکہ نماز فرض نہیں لے رہا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اصول ہی غلط ہے. میں نے کہا کہ والدین بہت سی ایسی چیزوں پر بچوں کو مارتے ہیں جو فرض نہیں ہوتی، ان کو ادب سکھانے کے لیے، تادیب کے لیے. علاوہ اس کے بچوں پر تو فرض نہیں ہے لیکن ماں باپ پر تو فرض ہے. بچے مکلف نہیں ہیں، بچے مرفوع القلم تھے، لیکن ان کے والدین تو مرفوع القلم نہیں، ان کو حکم ہے کہ پڑھائیں. چنانچہ بچے کا ریشم پہننا
اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن بچے کو ریشم پہنانا والدین کی طرف سے یہ حرام ہے، والدین کو اجازت نہیں ہے۔ بچہ سونا پہن لیتا ہے لڑکا تو اس پر تو گناہ نہیں ہے، وہ تو مکلف نہیں، لیکن والدین اس کو سونا پہناتے ہیں لڑکے کو تو گنہگار ہوں گے۔ بیشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے، جیسے دودھ ہے کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا، یا کہ اور کھانے پینے کی ایسی چیز ہے جو ناپاک ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن کسی جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ ناپاک چیز کسی جانور کو کھلا دو، حالانکہ جانور تو مکلف نہیں، اس کے لیے جو حلال و حرام کو کوئی سوال نہیں، لیکن تمہاری طرف سے جانور کو کھلانا یہ تمہارا اپنا عمل ہے، یہ حلال نہیں۔ اور لکھا ہے کہ ہاں ایسی جگہ رکھ دو کہ جانور خود آ کر کے وہاں کھاتی نہیں، اس کو خود نہ کھلاؤ، خود نہ پلاؤ، ایسی جگہ رکھ دو کہ جانور کا وہاں گزر ہو اور وہ اپنے آپ کھاتی لے، ٹھیک ہے۔ تو خیر بات اس سے چلی تھی مرفوع القلم۔ عورتیں تو بیچاری اپنے آپ کو بالکل مرفوع القلم سمجھتی ہیں، کسی چیز کے جائز ہونے میں، ناجائز ہونے میں، اور اس کے اندر ریاکاری ہونے میں، نہ ہونے میں، اس کے اندر فخر ہونے میں، نہ ہونے میں، ان کے لیے یکساں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ کسی ہمسائے کے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں چیز ہے ایسی، گھر میں آنے کے بعد مطالبہ شروع ہو جائے گا۔ ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ان کے گھر میں وہ چیز سجتی ہے، اگر جائز ہے، ان کے گھر میں وہ چیز سجتی ہے، ہمارے گھر میں سجے گی بھی نہیں۔ یہی مسئلہ لباس کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو عورتیں درزی کو ناپ دیتی ہیں، یعنی مرد کو غیر مرد عورتوں کی آگے پیمائش کرتا ہے، سینے کی پیمائش کرتا ہے، کمر کی پیمائش کرتا ہے۔ شریف گھروں میں شاید نہیں ہوگا یہ، اس لیے اس بات کو برا نہ سمجھا جائے، لیکن ہے۔ مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی سمجھے کہ بگڑتا کیا ہے اس سے۔ کچھ نہیں بگڑتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو مسئلے بتاتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نامحرم کو ہاتھ لگانا ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کے خون میں آدمی ہاتھ ڈبوتے. نامحرم کو مس کرنا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ضرورت پیش آئے کہ اپنی محرم عورت کو سواری پر سوار کرے، اٹھا کر کے سوار کرنے کی ضرورت ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ عورتیں سوار کروائیں، لیکن اگر مرد کو اس کی ضرورت پیش آئے تو کوشش کرے کہ ہاتھ کی گرمی اس کے بدن کو اور بدن کی گرمی اس کے ہاتھ کو نہ پہنچے. اور اگر پہنچے تو اللہ تعالی سے استغفار کرے. اور جہاں تک ممکن ہے اپنے دل کو پاک رکھے. اب باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹا، بہن اور بھائی، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، تنہائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم شیطان سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ابوبکر صدیق اور ام المؤمنین عائشہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، شیطان سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ہمیں شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. وہ بھی ایک وجود ہے، عورت بھی ایک وجود ہے، مرد بھی ایک وجود ہے، ٹھیک ہے، شانہ بشانہ چلے. جہاں تک لباس کی سلائی کا تعلق ہے اس میں اس چیز کی رعایت نہیں کی جاتی کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ کالر لگاتے ہیں، سب لگاتے ہیں. اگر کوئی ٹوکا تو کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی تنگی نہیں چاہیے. بہت اچھا، ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے. انسائکلوپیڈیا برناٹیکا کا پہلا ایڈیشن جب شائع ہوا تھا، میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ اس میں ٹائی پر ایک مضمون جو تھا یہ لکھا تھا کہ ٹائی اس صلیب کا نشان ہے جس کو عیسائی لوگ اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، نشان صلیب کے نشان کے طور پر. اور یہ دو کالر جو ہے یہ صلیب ہے، اور یہ ٹائی عیسیٰ علیہ السلام اس پر لٹکے ہوئے ہیں.
ذرا سوچو کہ اس کا مقصد کیا تھا، ان قانونوں کو کیا مقصد تھا؟ اس سے گرمی دور ہوتی ہے کوئی، یا جسم کو کوئی راحت پہنچتی ہے؟ یہ انگریز نے ایجاد کیا اپنے عقیدے کے مطابق، اور تم نے اپنا لیا آنکھیں بند کر کے۔ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا لباس پہننا جس سے آدمی کا وجود جھلکتا ہو جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا مرد اور کیا عورتیں اپنے اندرونی جسم کی نمائش کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ لباس پہنے ہوئے ہے، لیکن لباس کے اندر سے اعلیٰ جھلکتے ہیں۔ عورتیں سینے کے نیچے سے سلوٹیں دلواتی ہیں تاکہ سینہ اچھی طرح نمایاں ہو۔ اب ان باتوں کے کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے۔ باتوں کو ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس وہ نہیں۔ قرآن کریم نے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ حکم دیا تھا کہ عورتیں گھر سے نکلے تو بڑی چادر جو سر پہ پاؤں تک ہو لے کر نکلے اور اس چادر کا پلہ چہرے کے اوپر ڈال لیں۔ وہ چادر بھی غائب اور پلہ بھی غائب۔ وہ سر کا جو دوپٹہ تھا وہ گلے میں پھانسی دینے کے لیے وہ گلے میں لٹک گیا تاکہ فرشتوں کو آسانی ہو پھانسی دینے میں، وہ گلے میں لٹک گیا۔ اور سینہ پورا نظر آ رہا ہے، نیچے سلوٹیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک جوڑ بند نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری عورتوں کا لباس ہے اور یہی مردوں کا لباس۔ جہاں تک لباس کے حاصل کرنے کا تعلق ہے کہ بھی حلال پیسہ ہو، اس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ حلال حرام نمائش ہو اچھی، یہی سب تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا۔ ہمارے حضور صاحب فرماتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو فیشن ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جس کو مرنا ہوتا ہے مرنا ہے وہ اس طرح زندگی میں سب کیا کرتا ہے؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ نے زینت بنایا تھا لباس کو، اور ہماری زینت کے لیے اللہ تعالی نے بھیجا۔ نازل فرمایا انزلنا علیکم لباسا، یہ فرمایا ہم نے اتارا تم پر لباس، یواری سوآتکم، جو تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے،
بہت اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہاں اپنی حیثیت کے مطابق شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن حلال استعمال کرو، حرام استعمال نہ کرو. جائز اور ناجائز سے بچو، فخر اور مباحات سے بچو. لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ کرو، بلکہ اپنے اللہ بھی کو دکھانے کی نیت کرو. میرے مالک نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میں پہن کر اس کو دکھاتا ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب آپ لباس پہنتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے، تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو یہ لباس پہنایا اور جس نے مجھ کو یہ رزق عطا فرمایا، میری ہمت اور طاقت کے بغیر. اور مستحب یہ ہے کہ جو کپڑا اتارو وہ صدقہ کرو. نہایت لباس بناؤ تو پرانا صدقہ کرو. لباس بقدر ضرورت رکھنے کی اجازت ہے. 2 جوڑے ضرورت ہے، 3 جوڑے ضرورت ہے، 4 جوڑوں کی ضرورت ہے. لیکن اتنا ہی نہیں کر لینا کہ جوڑوں پر جوڑے جمع کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہی ایک دھن لگی ہوئی ہے، یہ شرط جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بستر اپنے لیے، ایک بستر اپنی بیوی کے لیے، ایک بستر مہمان کے لیے، چوتھا شیطان کے لیے. مشکاۃ شریف میں حدیث ہے. بھائی ایک سے زائد کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن ضرورت کے بقدر. ضرورت کے بقدر اجازت ہے. ہم نے اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا. بے حدود خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے لیا، اور ضروریات کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ ہمارا دائرہ تنگ ہو گیا، ہمارا ناطقہ بند ہو گیا، پریشان ہوئی. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آمدنی بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں جو غیر اختیاری چیز ہے، خرچ کو کم کرنے کی فکر نہیں کرتے جو کہ اختیاری چیز ہے. اسی نمود و نمائش کا مظاہرہ ہوتا ہے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر بھی. اب جو کچھ ہوتا ہے مجھے تو پورا معلوم بھی نہیں بھائی. گھر کی خواتین نے سارے سال میں جو لباس گھر میں نہیں پہنا ہوگا، اپنے شوہر کے سامنے نہیں پہنا ہوگا، وہ پہن کر کے وہاں جاتی ہے.
اور وہی برہنگی کے ساتھ وہاں باقاعدہ میلہ نمائش حسن ہوتا ہے. عورتیں ایک دوسرے کے لباس پر تبصرہ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے زیورات کو دیکھتی ہیں, اور پھر اگر کسی کا زیور پسند آ گیا, کسی کا لباس پسند آ گیا, تو گھر آ کر اپنے شوہر کی شامت آ گئی, وہ بنا کے دے گا, ڈیزائن پسند آ جانا چاہیے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے والے گنہگار نہیں ہیں صرف, بلکہ یہ ان کو دیکھ کر, یہ جو راستہ چلتے ہوئے ان کو دیکھ کر بابا کہتے ہیں, یہ گنہگار ہیں. اس لیے کہ اگر یہ تعریف نہ کرتے تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی. بالکل یہی قصہ یہاں بھی ہے کہ بڑے گھرانوں کی خواتین یہ بن ٹھن گاتی ہیں, اپنی پوری نمائش کا اظہار کرتی ہیں ایسے موقعوں پر, تقریبات کے موقع پر, اور غریب غربا بیچارے یا تو پھر احساس کیفری کا مبتلا ہو جاتے ہیں, احساس کیفری کا شکار ہو جاتے ہیں, یا ان کی ریس اور ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عورتوں میں یہ بیماری میں نے جیسے عرض کیا مردوں کی نسبت زیادہ ہے. آدمی کے دل میں بھی یہ خواہش ہے, کسی کا اچھا لباس دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ویسا میرا لباس ہو, کسی کے پاس اچھی سواری دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ایسی سواری میرے پاس ہو. اور یہ بات تو جنت میں بھی رہے گی, ایک تو وہ چیز ہے. لمبا قصہ آتا ہے, اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملے گا جو اس سے اونچے درجے کا ہے, تو اس پر جو لباس ہوگا وہ اس کو پسند آئے گا, اور اس کے جی میں خواہش پیدا ہوگی کہ ایسا لباس میرا بھی ہوتا. وہ آنکھ جھپکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا لباس ایسا بنا دیں گے کہ اس کو اس سے زیادہ حسین نظر آئے گا, کیونکہ جنت میں کسی کی خواہش اور پوری نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ضرور پوری ہوگی, یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری نہ ہو. تو میں نے کہا کہ یہ خواہش تو جنت میں بھی چلے گی, ایک فکری چیز ہے. لیکن عقل جو ہے نا وہ فیصلہ دیتی ہے کہ بھائی اس کو اللہ نے دیا ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہے, مجھے جتنا اللہ نے دیا ہے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے. تو عقل کے ساتھ آدمی سوچتا ہے.
لیکن عورتوں میں عقل کی کمی ہوتی ہے، یہ سوچتی نہیں. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسی چیز ہم دیکھ کے آئی ہیں ویسی ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے. تو تقریبات میں ایک تو یہ کہ عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں. اللہ کے بندوں، عورتوں کو اللہ تعالی نے جمع اور جماعت کا مکلف نہیں بنایا. ورنہ جس طرح مرد جا سکتے ہیں مسجدوں میں، عورتوں کے لیے آنے جانے کیا مشکل تھا؟ لیکن ان کا گھروں سے نکلنا اور ان کا جمع ہونا یہ فتنے سے خالی نہیں تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فجر کی نماز کے لیے آتی تھیں، باوجود کہ فجر کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھیرے میں ہوتی تھی، اول وقت میں، لیکن اس کے باوجود عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی. اور صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء بعدہ، عورتوں نے جو کرتوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع کر دیے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیتے لمنعهن عن المساجد كما منعت نساء بنی اسرائیل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجدوں سے روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو عورتوں کا اجتماع، اس طرح جمع ہونا تقریبات میں بغیر کسی حدود و قیود کے، یہ اپنی جگہ ایک مستقل فتنہ اور ایک مستقل آفت ہے جو امت پر ڈھائی جا رہی ہے. اور اسی سے نمود و نمائش کا بازار کھلتا ہے. پھر لڑکیوں کی جہیز وغیرہ میں جو نمود و نمائش ہوتی ہے، اور اب تو لوگ کارڈ بھی چھلواتے ہیں. میں تو بڑا سخت مخالف ہوں. مجھے ایک صاحب نے کہنے لگے شاید گھر میں کہیں لگے کہ اگر یہ ڈالنا چاہتے تو کیا اطلاع دیں. میں نے کہا ایک خط پر لکھ کر کے ان کو اطلاع بھیج سکتے ہیں، کیا مشکل؟ جن دوستوں کو بلانا مقصود ہے اطلاع ہی دینا ہے نا. اگر آپ نے 200 کارڈ چھاپے اور فی کارڈ آپ نے 10 روپے خرچ کیے، کتنے روپے بنے بھائی؟ جی 2000 کس صورت لکھ کے آئیں گے؟ قیامت کے دن اس کا کیا حساب دو گے؟ یا تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟
مطمئن ہو گئے ہو. قیامت کے دن کو حساب کتاب بھی لیا جائے گا یا نہیں؟ اس 2000 روپے کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ ایک عام چیز چل پڑی ہے، کوئی اس کا پر توڑ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح اور بہت سی چیزوں کی نمائش ہوتی ہے بڑا بننے کے لیے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. خاص طور پر تقریبات کے موقع پر تو آدمی کے اندر یہ جذبہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ ابھر جاتا ہے. لیکن لوگ تمہیں بڑا نہیں سمجھیں گے، یہ بھی یاد رکھو. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بنیا تھا، بنیا بڑا شہر تھا، بڑا مالدار تھا. تو اس نے اپنے بچے کی کوئی شادی کی، بچے کی شادی تھی تو بڑی بارات بلائی، بڑے اچھے اچھے کھانے کھلائے، اور ایک ایک گنی جاتے ہوئے ہر ایک براتی کو بطور انعام کی، گنی اشرفی کو کہتے ہیں، ایک ایک اشرفی بھی دی. بڑا اکرام کیا مہمانوں کا. اور راستے میں جا کر کے چھپ کے بیٹھ گیا جہاں سے گاڑی، وہ پرانے زمانے میں گاڑیاں ہوتی، بیل گاڑیاں ہوتی تھی، گاڑیاں گزر رہی تھی. چھپ کے بیٹھ گیا کہ میرا تذکرہ کر جاؤں گے. تو ساری گاڑیاں گزر گئی لیکن کسی نے تذکرہ نہیں کیا. ایک گاڑی البتہ گزری، اس میں لالا جی کا ذکر ہو رہا تھا. ایک نے کہا بھائی لالا جی نے تو کمال کر دیا، ایسے کھانے کھلائے اور ایسا اکرام کیا مہمانوں کا. اور کمال یہ ہے کہ جاتے ہوئے ایک اشرفی بھی تھی، گنی بھی تھی. دوسرا بولا کہ کیا کمال کر دیا، سسر کے پاس تھوڑی دولت تھی، اگر 5 والی گڈی دے دیتے تو مر جاتا، ایک ایک گڈی سے ٹرکا دیا. نہیں، یہ لالا جی کے پلے یہ چیز پڑی. تم جیسا چاہو کر لو، جتنی نمود و نمائش کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن تمہاری قیمت تمہاری نمود و نمائش سے نہیں لگے گی. لوگ جانتے ہیں جتنے پانی میں تم ہو لوگوں کو پہلے معلوم. اب میں آپ کے محلے میں رہتا ہوں، مجھے کون نہیں جانتا کہ مولوی صاحب کی کیا اوقات ہے، ماشاءاللہ. کتنے سیٹ ہیں کون نہیں جانتا. اب میرے نمائش کرنے سے میں تم لوگوں کی نظر میں معزز ہو جاؤں گا. اول تو کسی کی نظر میں معزز ہونے نہ ہونے کا تصور ہی غلط ہے. سارے لوگ اگر میری پوجا بھی کرنے لگے مجھے کیا فائدہ ہے؟ فرض کرو حماقت ہے بالکل. میرے سر میں درد ہو تو معتقدین اور ہاتھ چومنے والوں کے ہاتھ چومنے سے میرے سر درد ہٹ جائے گا، میری تکلیف دور ہو جائے گی. تو
ہے، بالکل فضول ہے۔ لوگوں کا اچھا کہنا اور برا کہنا بالکل لغو ہے، اس کی وہ قیمت ہی نہیں۔ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں، تمہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوا؟ یہ دنیا میں کیا نفع پہنچے تمہیں؟ وہ تو ویسی بات ہے جیسے وہ ایک شاعر تھا نا، اس نے کسی بادشاہ کی شان میں جا کے قصیدہ پڑھا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، شاعر ان قصیدے پڑھتے تھے، ان کے وہ انعام گرام دیتے تھے۔ اس نے قصیدہ پڑھا، بڑا خوش کیا بادشاہ کو، بادشاہ نے بھی داد دی، انعام کا طالب ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی انعام کے سیر کا تم نے باتوں سے ہمیں خوش کر دیا، ہم نے باتوں سے تم نے خوش کر دیا۔ باتوں سے خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اول تو یہ تصور ہی غلط کہ میں لوگوں کی نظر میں بڑا بن جاؤں، اور اگر یہ تصور صحیح یا غلط ہو بھی آدمی کو، تو جو طریقہ اختیار کرتے ہیں نمود و نمائش کا، یہ بھی غلط ہے۔ اس سے آگے بڑا نہیں بنتا۔ بڑا بننے کا ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے تھے، بڑا بننے کا نسخہ تو تواضع ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے تواضع اختیار کرنا بھی کبر ہے، وہ تواضع نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک بیماری ہے جو سب میں پائی جاتی ہے، وہ ہے بڑا بننے کی خواہش، اور جتنے یہ جھگڑے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سب اسی کے شاخسانی ہیں۔ یہ نمود و نمائش کا جو بازار گرم ہے صرف اسی کی طرف فرمائی ہے۔ اگر انسان بن جائیں اور ان کو اپنی نمود و نمائش کی فکر نہ ہو، بڑا بننے کی فکر نہ ہو، تو واقعتاً بڑے بن جائیں۔